یہ شامیانہ لگا ہے، اس کی وجہ سے گرمی بہت ہو رہی ہے. یہ اکتوبر کا لاسٹ چل رہا ہے، گرمی کا یہ عالم ہے. آپ سوچئے میرے ساتھیوں، قیامت کے دن کی گرمی کا کیا عالم ہے. سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سارے لوگ پریشان ہو کر کے حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اے آدم، ہم بہت پریشانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دیجیے، اللہ جلدی سے حساب لے لے، یہ تکلیف ختم ہو جائے. آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں بھائی، میں لائق نہیں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بول سکتا، اللہ بہت غصے میں. آدم علیہ السلام کہیں گے ایک کام کرو، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، اے نوح، گرمی بہت زیادہ ہے، سورج 1 میل کی دوری پر ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ سے گزارش کر دیجیے، اللہ جلدی سے حساب لے لو. حضرت نوح بھی انکار کر دیں گے. لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. آخر میں لوگ آئیں گے آمینہ کے لال، عبد المطلب کے دلارے، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے آپ سے کہیں گے، اے اللہ کے آخری نبی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم بہت پریشانی میں ہیں. اے اللہ کے نبی، آپ ہی کچھ کیجئے، اور اللہ سے آپ گزارش کیجئے، اللہ جلدی سے حساب. اے تتواری اور آس پاس کیا ہوئے میرے بھائی کو، آج اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آج اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن غور کرو وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. قیامت کے دن جب سارے نبی انکار کر دیں گے اور کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تیار ہو جاؤں گا. فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، میں چل کر کے اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. اور جب میں سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی تعریف اور حمد و ثنا کی ایسی باتیں ڈالے گا جو اللہ نے کسی اور کے دل میں نہیں ڈالی ہے. میں اللہ کی ایسی پرشنسا کروں گا، ایسی تعریف کروں گا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع مشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں سفارش کروں گا تو سب سے پہلے میری امت کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہیں. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ تعویذ گنڈا سے بچنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کی ذات پہ سچا بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے. وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور جنت کو ان کے لیے اسپیشل گیٹ ہوگا جو جنت کے رائٹ سائڈ ہوگا، جس کا نام الباب الیمن ہوگا. وہ جنت کے گیٹ سے اندر جائیں گے. میرے پیارے ساتھی، آپ الزام لگائیں کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا، اس سے بڑا جھوٹ دنیا کا کوئی نہیں. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ اصل دین آمد کلام اللہ مقدم داشت، کہ دین اصل یہ ہے کہ رب کے کلام پر عمل کیا جائے اور مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی رات میں بستر پہ سونے جاتے ہو تو بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، فیملی کا خیال آتا ہے، پریوار کا خیال. کبھی غور کرو، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کو رات میں بھی ہمارا خیال آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی. ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انہن ضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور رحیم ہے، تو معاف کر دینا. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا پڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم.
اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے، تو جیسا منافق سمجھے گا ویسا تو کر لے گا۔ نبی نے دیکھا کہ دو نبیوں نے اپنی اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ اب اللہ کے نبی کو اپنی گنہگار امت کا خیال آیا، ہمارا اور آپ کا خیال آیا، ہم گنہگاروں کا خیال آیا۔ رات کا سناٹا تھا، وہ نبی رات کے سناٹے میں آنسو بہا کے اللہ کے سامنے رونے لگے۔ وہ نبی رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہیں۔ فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی اعلان کرنا ہے میرے بھائیوں، وہ نبی رات کے سناٹے میں ہمارے لیے آنسو بہا دیا۔ شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی کی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آج اس نبی کے نام پہ کوئی بینر نکال کے چل رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے۔ ایک سال کلیا چک میں میرا پروگرام تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ مجھے کٹیہار سے کلیا چک جانا تھا بائی روڈ، میں کار سے جا رہا تھا، پوری سڑک جام تھی، اور جام کرنے والے کون تھے؟ مصطفیٰ کے چاہنے والے، نبی کے چاہنے والے۔ میں نے دیکھا لوگ بڑے بڑے ڈی جے بجا کر کے جھنڈے لہرا لہرا کے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، جوان جوان لڑکیاں بھی ساتھ میں چل رہی ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ محبت صحابہ نے تو نہیں جتائی، یہ محبت اس امت کے سب سے بہترین لوگوں نے تو نہیں جتائی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسی لیے اہل حدیث بدعت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو نبی سے محبت کرے گا وہ بدعت سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا، وہ بدعت کا دشمن ہے۔ اسی لیے ہم اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں جو نیا نکالا گیا کام ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ ہمارا سمپل سا پرشن ہے، سوال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 11ویں منا رہے ہو، اچھا کام ہے، نبی نے کیوں نہیں منائی، صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ عید میلاد النبی منا لو، بہت اچھا کام ہے، چلو مان لیتے ہیں، نبی کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیا ان سے بڑھ کے تم نبی کے چاہنے والے بن گئے؟ اور یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں نبی کا نام لے کے کوئی انگوٹھا چھین، کوئی اپنے بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا لے، کوئی اپنے مکان پر کوئی بڑا سا جھنڈا لگا لے، اس سے نبی کی محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، نبی کی پیروی سے۔ ابھی بدعتی کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں۔ اچھا تیساری مدرسے میں لڑکیوں کا بھی انتظام ہے، لڑکیاں نہیں پڑھتی ہیں سڑکوں پر۔ آج ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں جلسے میں آئی ہیں، ضرور آئی ہوں، میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، ماں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور اب میرا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے، زیادہ آپ کے سامنے بولنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بہت ہی محبوب بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے حوض کوثر کے بارے میں سب کو حدیثیں پتہ تھی، مجھ کو ڈائریکٹ کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں ملا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میں ابھی تک حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے رسول سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور کی عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی تھی، ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی، اور نبی سے کوئی بات اگر وہ نہیں سنتی تھی تو ملال ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا۔ آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث مسجدیں جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، مگر لیڈیز کا انتظام نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا،
یہ بہت بڑی کمی ہے اور اس کمی کو دور کیجیے. ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے وہاں لیڈیز کا مکمل انتظام ہونا چاہیے. جہاں لیڈیز آئیں پردے کے ساتھ نماز پڑھیں, جمعہ کا خطبہ سنیں اور اپنے گھر چلی جائیں. مجھے یاد ہے جھارکھنڈ میں ایک علاقے میں گیا اور وہاں بہت بڑی مسجد تھی اور میں نے جب ان لوگوں سے ریکویسٹ کی اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہے, خواتین کا انتظام کیجیے. اگلے سال جب میں وہاں گیا تو اسی مسجد کو انہوں نے پارٹیشن کر کے لیڈیز کا انتظام. آپ کے کٹیہار میں, پورنیہ میں, کشن گنج میں, ارریا میں جو آپ کی اہل حدیث مسجدیں ہیں, بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں, آج اکثر مسجدوں میں لیڈیز کا انتظام نہیں ہے. آپ معاف کیجیے, سال میں تقریر کراتے ہیں آپ, عورتیں جلسے میں آتی ہیں لیکن تقریر کم سنتی ہیں اور مارکیٹ زیادہ کرتی ہیں, شاپنگ زیادہ کرتی ہیں, گھومتی پھرتی زیادہ ہیں. لیکن آپ جب جمعہ کے خطبے میں لیڈیز کا انتظام کریں گے وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ وہ تقریر سنیں گی اور یہ 52 بار سال میں یہ کام ہوگا. تو 52 بار جب وہ جمعہ کا خطبہ سنیں گی ان کی دین کی معلومات بہت مضبوط ہوگی, ان کا ایمان مضبوط ہوگا اور ان کے اندر سے جہالت دور ہوگی, ان کے اندر سے جو کم علمی اور اجانتا ہے وہ دور ہوگا. ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا افسوس تھا کہ نبی کے حوض کوثر کے بارے میں مجھے آج تک کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں. کہتی ہیں ایک لڑکی مجھے تنگی کر رہی تھی, میرے بالوں کو سنوار رہی تھی, اتنے میں مسجد کے اندر سے آواز آئی, اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے تھے ایھا الناس, اے لوگوں. ام سلمہ کہتی ہیں فوراً اپنی نوکرانی سے, لونڈی سے میں نے کہا تو دور ہٹ جا, میں جا رہی ہوں اللہ کے نبی کی بات سننے. وہ نوکرانی بولی کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کا شبد نہیں سنا؟ نبی نے آپ کو نہیں بلایا, نبی نے ایھا الناس کہا, مردوں کو بلایا, عورتوں کو نہیں بلایا ہے. کیا جواب دیا حضرت ام سلمہ نے؟ کہا کہ تجھے کیا معلوم, جب اللہ کے نبی ایھا الناس کہتے ہیں تو مردوں کے لیے بھی کہتے, عورتوں کے لیے بھی کہتے, دونوں شامل ہوتے ہیں. شریعت کے ہر قانون میں, شریعت کے ہر حکم میں جہاں الگ سے نہ کچھ بتایا گیا ہو وہاں مردوں کے لیے جو حکم ہوتا ہے سیم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ام سلمہ آئیں, پردے کے پاس کھڑی ہے, اللہ کے نبی حوض کوثر کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا انی فرضتکم علی الحوض, قیامت کے دن ایک حوض ہوگا. حوض میں ایک تالاب ہوگا, ایک تالاب جیسی چیز ہوگی جس کا پانی بہت میٹھا ہوگا, اس کا نام حوض کوثر ہوگا. اور اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اس حوض پر پہنچ جائیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو اس حوض کا پانی پلائیں گے, وہ کوثر کا پانی. آپ فرماتے جب میں حوض کوثر پر پہنچوں گا تو کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا, چھانٹ دیا جائے گا, بھگا دیا جائے گا. میں کہوں گا ان کو کیوں بھگا رہے ہو, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں, یہ دین میں نیا نیا کام نکالنے والے لوگ ہیں, انہوں نے دین کے اندر کون کون سا نیا نیا کام نکالا آپ بھی نہیں جانتے. جب نبی کو یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں, اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جائے گا اور آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان کو گھسیٹ کے جہاں سے لے کے جاؤ, انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا, میری شریعت کو بدل ڈالا. الحمدللہ اہل حدیث بدعت کا دشمن ہے, ہم بدعت کے دشمن ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے میرے گھر میں میت ہوئی ہے, میرے بڑے والد کا انتقال ہوا ہے, ہمارے اب تیسرے دن کوئی کی جانی ہے. اسی بنارس میں ہمارے نانا کا انتقال ہوا, آج انتقال ہوا ہے. اگلے دن رات میں جب میں نانی کے یہاں پہنچا, نانا کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ صاحب بریانی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے اور پیاز کو کترا جا رہا ہے اور چاول کو دھویا جا رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو کہا کہ کل تیجا ہے اور تیجا کے دن بریانی ہے. سوچو کتنا بڑا یہ مصیبت ہے جس انسان کے گھر میں میت ہوئی ہے اس بیچارے کو تیسرے دن پورے خاندان کو بیٹھ کے کھانا کھلانا پڑتا ہے. یہ تیجا, یہ 10واں, یہ 40واں, یہ برسی, یہ تمام بدعات اور خرافات ہیں اور اہل حدیث کی تمام بدعات سے دور ہے اور انشاءاللہ دور ہے. اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہم میت میں بدعات سے دور ہیں, میری گزارش ہے آپ سے کہ شادی بیاہ میں بھی آپ بدعات سے دور ہیں. یہ منگنی کی بڑی بڑی رسمیں, یہ رنگ پہنانے کے لیے پورا دعوت کرنا, یہ ہلدی کی دعوت کرنا اور ساری لڑکیوں کا لڑکوں کا ہلدی کے کلر کا کپڑا پہننا, تمام چیزیں غلط ہیں, خرافات ہیں, بدعت ہیں.
اور बुरी रस्म रिवाज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह में भी आप अहले हदीस बनिए, शादी में भी अहले हदीस बनिए, सिर्फ नमाज में अहले हदीस मत बनिए। ये चंद बातें अल्लाह के नबी के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक से और इस गलत फहमी के ताल्लुक से कि अहले हदीस नबी को नहीं मानते, चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने नबी का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए, नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह ताला पैदा फरमाए। जो इस मौजूद के ताल्लुक से जो हमारे भाइयों के दिलों दिमाग में गलत फहमी है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए। रब्बुल आलमीन जामिया इस्लामिया तिवारी को मजीद तरक्की अता फरमाए और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को दीन का सच्चा खादिम बनाए और जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान का हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।